السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، بلا شبہ ابھی کا یہ پرمسرت لمحہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور شادمانی کا لمحہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ ناچیز کو اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں شریک ہونے کا ایک حسین موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری۔ معزز سامعین، بلا شبہ تعلیم ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا قندیل ہے جس روشنی اور قندیل سے ہم اپنی گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں کو روشن کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اسی تعلیم کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اسلام کو پہچانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں اور شریعت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تعلیم نہیں، ہم تعلیم سے عاری ہیں، تعلیم سے خالی ہیں، ہمارے اندر تعلیم نہیں تو ہم ایک انسان، وہ انسان نہیں جو انسان ہمیں ہونا چاہیے۔ چونکہ اگر کوئی شخص بلا تعلیم کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جو درخت بلا ثمر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، اسی تعلیم کے بارے میں کسی مبصرین اور مفکرین نے کہا کہ تعلیم انسان کی تیسری آنکھ ہے، تعلیم کو انسان کی تیسری آنکھ کہے گی۔ یعنی اس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے بگڑے ہوئے سماج کو سدھار سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے اقوام اور افراد کی اصلاح کر سکتے ہیں، سماج کے اندر نت نئے برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آج حالات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کی بے حیائیاں اور شرم و حیا کی ایسی ننگین تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو، سماج کے افراد کو، ان نوجوانوں اور نئی نسلوں کو اگر تعلیم جیسی عظیم صفت سے ہم کنار نہیں کرتے ہیں تو ہمارا سماج برائے ترقی کے تنزلی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو 30 پاروں میں نازل فرمایا، لیکن اس 30 پارے کے اندر سب سے پہلا حرف، سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری حبیب سید المرسلین
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر نازل کیا، وہ تھا اقرا۔ پر یہ تعلیم تھی، چونکہ تعلیم کے بغیر ایک انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، تعلیم کے بغیر ایک انسان صحیح طریقے سے زندگی کا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، تعلیم کے بغیر ایک انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا، اور تعلیم کے بغیر انسانوں کے لیے یہ دنیا تاریک اور اندھیرا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے سماج کے لوگوں، گارجینوں اور نئی نسل کے والدین، آپ اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کو سماج کے لیے اسوہ نمونہ بنانے کی کوشش کریں، اور جب یہ نئی نسل پڑھے گی، لکھے گی، علم سے، ادب سے، تربیت سے اپنے آپ کو مرتب کرے گی، مرصع کرے گی، مزین کرے گی، تو یقیناً سماج کے اندر وہ انقلاب آئے گا جو انقلاب آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ تاریخ کو پڑھیں، اس اصحاب صفہ جن کے معلم حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اصحاب صفہ کو ایسی تعلیم دی، ایسی تعلیم دی کہ ان میں سے کسی کو حبر الامہ کا لقب ملا، کسی کو مفسر کا لقب ملا، کسی کو محدث کا لقب ملا، اور انہوں نے اس سرزمین کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج دنیا اس طرح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ اب میں مدرسہ کے طالب سے، طلبہ سے، طالبات سے مخاطب ہوں۔ جب آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کا اتنا مقام ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تعلیم یعنی قرآن کا سیکھنا سکھلانا، اس سے بہتر دنیا کا کوئی عمل ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم سے مزین کر لیا، اب ہماری کیا ریسپانسبلٹی بنتی ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ طالبات ادھر ہوں گی، ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ سنیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں نہیں ایک گروہ، ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، قرآن کی تعلیم سیکھے، حدیث کی تعلیم سیکھے، نبی کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کی زندگی کو پڑھے، اسلاف کی زندگی کو پڑھے۔ جب ان چیزوں کو پڑھ لے اور گھروں کی طرف لوٹے، سماج کے اندر آئے، ملک میں آئے، خاندان کے پاس آئے، تو انہیں ڈرائیں، دھمکائیں، کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ اگر ایسا کریں گے تو سماج کے اندر کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب سے پہلے ذمہ داری۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا ہوگا، نبی کی سیرت کو پڑھ کر ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کے طرز کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، لاگو کرنا ہوگا، اور سماج کے اندر اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر پیش کرنا ہوگا، تاکہ سماج کے وہ لوگ جو ابھی بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر ٹمٹویاں مار رہے ہیں، جنہیں کتاب و سنت کا علم نہیں، آپ اس بلیے کو دیکھ کر، آپ کے ان اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے ان اطوار کو دیکھ کر، آپ کے ان عادات کو دیکھ کر، آپ کے ان اخلاق کو دیکھ کر، سماج کے وہ افراد جو دین کی روشنی سے آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو مزین کریں گے اور آپ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، سماج کے لوگ اور طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ دینی تعلیم کو کم تر سمجھتے ہیں۔ میری طلبہ بھائیوں، طالبات بہنوں، آپ شرعی علوم کو کم تر نہ کر ڈالیں، اب شرعی علوم کے مقام و مرتبہ کو سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے
ہرا بھرا رکھے گا جس شخص نے میری باتوں کو سنا، اس کو یاد کیا، اس کی حفاظت کی، وہ بلغھا پھر سماج کے لوگوں تک، گاؤں کے لوگوں تک، قریہ کے لوگوں تک، ملک کے لوگوں تک، بھٹکے ہوئے لوگوں تک ان باتوں کو بتلایا اور انہیں صحیح تعلیم دی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی حدیث ہے۔ میرے طلبہ بھائیوں، آپ دینی علوم حاصل کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا خیر لك من حمل النعام۔ اے علی، تمہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، قسم بخدا اگر ایک انسان، ایک شخص تمہاری وجہ سے ہدایت پا جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، شریعت کو جان لیتا ہے، اسلام کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، نبی کو جان لیتا ہے، خیر لک من حمل النعام، تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ دینی علوم کو، شرعی علوم کو کم کرنے سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن باز، علامہ البانی، ابن القیم الجوزی، بڑے بڑے ائمہ، مفسرین، محققین، فقہاء کرام کی شخصیات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں بالیقین کہہ سکتا ہوں قیامت کی صبح تک ان علماء کرام کو، ان محدثین اعظام کی شخصیت کو، کارنامے کو، ان کے ناموں کو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کہ ان کے ان کارناموں اور ناموں کو مٹا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس نے صرف اصلی علوم حاصل کی تھی؟ نہیں، کتاب و سنت کا علم تھا، امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، قرآن تعلیمات کو حاصل کیا، حدیث کو حاصل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، نیت صالح تھی۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اس لیے اپنی نیت درست کریں، اخلاص پیدا کریں، اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، یقیناً ہمارا ایک ایک قدم کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ ہم سب سماج کے اندر، ملک کے اندر، خاندان کے اندر رہ کر ایسے تناؤ کی زندگی گزاریں گے، یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا۔ بس میں ایک بات اور کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبہ کو سمجھیں، اپنے شان کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے آپ کی عزت کریں، کیونکہ جو شخص اپنے مقام کو نہیں پہچانتا اسے دنیا کیا پہچانے گی۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ دینی علوم حاصل کریں، کتاب و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ریاضت کریں، اللہ سے لو لگائیں، رزق کا مالک اللہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب اپنے ذہن کے اندر بسا لیں گے، یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا۔ میں چونکہ وقت کم ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ علمی چمن، یہ علمی قلعہ کو ہمیشہ تو شاد رکھ، آباد رکھ۔ یا الہ العالمین اس ادارے کو حاسبوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، غاصبوں کے غصب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک یہ دنیا قائم رہے، یا الہ العالمین اس ادارے کے ذریعے اس کے منصوبین، ملحقین اور ان کے عملاء، ذمہ دار کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی تو کامیاب و کامران فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔